بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، پاکستان اس وقت دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ کل جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک خضدار میں، اس میں آج یہ بھی اطلاع آئی کہ ایک مزید بچی جو ہے وہ شہادت پا گئی ہے۔ تو اس طرح جو جاں بحق ہونے والی بچیاں ان کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اس واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے نماز جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھا دی گئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ آج سینٹ میں بھی گیا اور وہاں پر بھی اس پہ کافی بحث ہوئی، بات ہوئی اور اس کی جو ہے وہ مذمت کی گئی۔ اس سلسلے میں مذمتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے۔ ایسا افسوسناک واقعہ تھا کہ جس کی برطانیہ، امریکہ، ترکیہ اور جرمنی نے جی فوری طور پہ جو ہے مذمت کی ہے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے۔ بہرحال ایک طرف پاکستان، دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر غزہ کا معاملہ ہے۔ شامی صاحب، سر دہشت گردی سے نمٹ رہا ہے پاکستان۔ ابھی کچھ دیر پہلے کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے جہاں پر کل کے واقعے کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے، کچھ عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن سر، اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، مزید کرنا چاہیے اور اپنی فورسز کو ایکوپ کرنا چاہیے، انٹیلیجنس کو منظم کرنا چاہیے، مستحکم کرنا چاہیے اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنے چاہیے، ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جنگ کے میدان میں دشمن آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ چھپا ہوا دشمن ہے، مختلف بھیس بدلتا ہے اور کبھی کہیں سے نمودار ہوتا ہے، کبھی کہیں سے نمودار ہوتا ہے۔ بہرحال جو پوری قوم کا عزم ہے اور ارادہ ہے وہ اس پر وہی اس کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کو شکست دیتا ہے۔ تو میں تو اب بلوچستان کی بات کروں تو میں سب سے پہلے تو مجھے غزہ جو ہے اس کے منظر جو ہیں وہ سونے نہیں دیتے۔ کتنے بچے ہیں جو ہلاک ہو رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، مائیں ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ڈھانچے بن گئے ہیں ہڈیوں کے اور ان کو مدد نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، خوراک نہیں مل رہی اور تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں اور لوگ شہادتیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ اور اسرائیل جو اب تو جو برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ان کے ضمیر بھی، ان پہ بھی کچھ چوٹیاں رینگی ہیں۔ انہوں نے بھی اسرائیل کو کہا ہے کہ انسانی امداد جو ہے پہنچائی جائے۔ اب اسرائیل نے ڈھکوسلہ کیا ہے کہ میں پہنچا رہا ہوں، لیکن سینکڑوں ٹرک ابھی غزہ کے باہر کھڑے ہیں اور ان کو اجازت نہیں مل رہی اندر جانے کی۔ اب مجھے بتائیں، ہمارے یعنی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ سوال جو ہے اس کو ٹال دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو سوال کیا ہے، یہ تو تبصرہ ہے، اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ سو کیسے سکتے ہیں جو بڑے حکمران ہیں، بڑی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ اب تو یعنی پوری دنیا جو ہے اور پھر عالم اسلام جو ہے، میں تو ہمارے حکمران جو ہیں ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ سر وہ اور اینکرز کچھ نہیں کر سکتے بڑھ بڑھ کے سوالات کرتے تھے، پیئرس مورگن کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اب جو ہیں وہ مہدی حسن کے بات پہ وہ کہہ رہے ہیں، سیکنڈ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اب مزید جو ہے نا وہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، یہ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے سارے حکمران اکٹھے ہو کے وائٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیں جا کے، اچھا، اور کوئی گریبان پکڑے۔ اور یہ یعنی اب یہ ناقابل برداشت ہے۔ جو کچھ ہم نے ہلاکو کے اور چنگیز کے وہ قصے سنے تھے اور پڑھے تھے، کس طرح انسانوں کی یعنی کھوپڑیاں ان کے مینار بنائے گئے، اور یہاں ہم نے دیکھا نادر شاہ نے دلی کس طرح لوٹی اور کس طرح خون بہایا، اور پھر انگریز جب آئے انہوں نے کتنے ہزاروں لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا۔ تو یہ ہم تاریخ میں پڑھتے تھے، اور آج کا انسان جو بڑی ترقی کا دعویٰ کرتا ہے، جو بڑے علم کا دعویٰ کرتا ہے، جو بڑے انسانیت کا، انسانی حقوق کا، جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اس بدبخت کا جس کا نام نیتن یاہو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں تو بس اب میں سوتا ہوں
تو چونک اٹھ جاتا ہوں، چونک جاتا ہوں، اور تصویریں ظاہر ہے وہ ذہن میں چلتی ہیں، تو آنکھوں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے، چین نہیں آتا، اور منظر جو ہیں جب غزہ کے میرے سامنے آتے ہیں تو بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے سر، خدا کے لیے کچھ کیجئے، ان کا ہاتھ روکیے، ہمارے حکمرانوں، ہمارے فوجی افسروں، ہمارے دانشوروں، کوئی کرو، ہائے کوئی دعا کرو، ہائے کوئی دعا کرو۔ فوری جنگ بندی اور امداد پہنچانا یہ سر پرائرٹی۔ ہاں جنگ بندی اور امداد، بھوکے تڑپ رہے ہیں، ہمارے اقوام متحدہ کہہ رہے ہیں اور امداد نہیں پہنچے گی، 14,000 بچے جو ہیں دم توڑ جائیں گے، ہڈیوں کے ڈھانچے، اور ادھر یہاں یہ منظر ہے، اور یہاں ہمارے پھول جیسے بچے بلوچستان میں جو سکول جا رہے تھے وہ جناب ان کو تحقیق کر دیا گیا، ان کو نشانہ بنا دیا گیا، ان کو اپنے قبروں میں لٹا دیا ہے، اور ان کی ماں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، اور ان کے آنسو جو ہیں وہ خشک کیسے ہوں گے، اور وہ کیسے ان کو چین کیسے آئے گا۔ اور اب یہ معاملہ ایسا ہے، جی بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب سر دھڑ کی بازی لگانے کی ضرورت ہے۔ سر آج ایک بات کی ایسے درندے جو ہیں، ان درندوں سے کوئی ان کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی، اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی بات آج سینٹ میں جب آئی نا، آپ ان کو تحقیق کریں اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیں، ہر پاکستانی کا یہی مطالبہ ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا سر کہ ایک تو ان دہشت گردوں کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، عرفان صدیقی صاحب نے کہا بھائی میری تو عمر گزر گئی ہے لفظوں سے کھیلتے ہوئے، وہ استاد رہے ہیں، پھر انہوں نے قلم جرنلسٹ ہوئے، بہت بڑے قلم کار ہیں، شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، انہوں نے کہا لفظ جو ہے بولے بھی ہیں، لفظ لکھے بھی ہیں، لفظ یعنی بیان بھی کیے ہیں، زبان پہ بھی، میرے تو ان کو تو لفظ نہیں مل رہے اس بربریت کی مذمت کیسے کریں، اور کس طریقے سے ان درندوں کی تصویر کھینچیں، اور کس طرح ان درندوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کو کوئی بیان کر سکے۔ لفظ جو ہے کم پڑ گئے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں اب کوئی رعایت جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے، بس اب ہر پاکستانی جو ہے اس کو سر سے کفن باندھ لینا چاہیے اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ جنگ بھی انشاءاللہ جیت کر رہیں گے انشاءاللہ۔ نیشنل ایکشن پلان کا سر وہ انفینشڈ ایجنڈا تھا، اس کی بس ذکر ہوا، بہرحال اس کو APS2 بھی جو ہے شہری امان صاحب نے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، کتنے سال ہو چکے ہیں، 2014 کی بات ہے، آج کتنے سال ہو گئے، 11 سال گزر چکے ہیں، اور ہم کبھی نیشنل ایکشن میں کبھی سوتے ہیں، کبھی جاگتے ہیں، کبھی اگتے ہیں، کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمیں جھنجھوڑتا ہے، پھر ہم روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کیوں ہم ایک اچیومنٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ کیوں عمل نہیں ہوا، کیوں مسلسل وہ جاری کیوں نہیں ہے، اور کیوں وہ ہم اپنے اہداف حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جواب دینے ہوں گے جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے مقتدر ہیں، اس کی بنیادی جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کو جواب دینے ہوں گے، ان کا گریبان ہم پکڑیں گے اور ان کو ان سے جواب لیں گے۔ اس کی سر بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کر پا رہے؟ یعنی نیشنل ایکشن پلان تو ایک ایسی چیز تھی نا جو کہ اس سے بڑا واقعہ تو ہوا نہیں تھا۔ ہم اچیو کرتے ہیں، فتح حاصل کرتے ہیں، کامرانی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سستانے لگ جاتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں مار کا سر ہو گیا، وہی کہہ رہے ساڑھے صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں، اور کمیٹی جو کتنے ہمارے دشمن ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ری گروپ ہوتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہم ان کو کتنی دفعہ ہم نے ان کو شکست دوچار کیا ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہمت نہیں ہارنی ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اپنے منزل کو سر کرنا ہے۔ کیونکہ سر آج ادھر وزیر اعظم صاحب مظفر آباد میں تھے، وہ وہاں پر ظاہر ہے ایک چیکس وغیرہ شدہ پیکج جو ہیں وہ دے رہے تھے، تو وہاں انہوں نے یہی شعر پڑھا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، تو جو ربط ملت ہے شاید اس کا بنیادی مسئلہ ہے دریا میں اور بیرون دریا، سب کٹھے ہوں گے، سب کٹھے ہوں گے۔ جو موج جو ہے نا جب دریا سے باہر آ جاتی ہے بے وقت ہو جاتی ہے، صحیح دریا میں رہتی ہے تو ایک اس کی جو اثر رکھتی ہے، دریا کی ترجانی ہے اس میں حصے دار ہوتی ہے، صحیح، تو سارے کٹھے ہو کے یک مشت حملہ آور ہوں گے، ارادہ کریں گے، ان کا تعاقب کریں گے، ان کا سراغ لگائیں گے، ان کا پیچھا کریں گے، تو انشاءاللہ
ان کو شکست فاش دیں گے. چلے انشاءاللہ سر کنسنسس کی بات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک انسیڈنٹ یا کچھ ہوتا ہے تو اس پہ پھر مختلف طرح کے جو ہے وہ رد عمل سامنے آتے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ جیسے ہم نے جنگ جیتی، ہم نے بنا دیا آرمی چیف کو فیلڈ مارشل، اعزازات دیے جا رہے ہیں پورے ملک میں، جگہ جگہ جہاں جائے سر وہاں پر آپ دیکھیں ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. لیکن اس ملک کی ایک سیاسی جماعت جو کہ ظاہر دعویٰ کرتی ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے جو بانی ہیں وہ جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ خود تو ٹیسٹ نہیں کرا رہے پولیگرافک، لیکن وہ دوسروں کا جو ہے نرو ٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ جب نواز شریف صاحب کا مقدمہ تھا نا تو وہ کہتے تھے بھائی اس میں کیا حرج ہے، آپ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں، چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں. تو اب اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ نہیں کرا رہے، لیں. نہیں کرا رہے پر ان کی مرضی ہے. نہیں آپ جھوٹ بولنا بھی تو سیاستدانوں کا حق ہے نا. حق ہے؟ حق ہے. کیسے سر؟ دنیا بھر کے سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، پھر اس پہ بس ایسے ہی ہے. یہ سیاست کا کھیل ایسے ہی چلتا ہے. چلیے اب اس میں کوئی کرانا چاہتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے، نہ کرائے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر فیلڈ مارشل کی یہ بات ہو رہی ہے، انہوں نے جو ظاہر الفاظ استعمال کیے، ان کا بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں. یہ جنگل کا قانون ہے. ہماری علیمہ بی بی بھی کہہ رہی ہے نا جی ہاں کہ بادشاہ بن جاتے ہیں. وہ اصل میں تو انہی کا پیغام دے رہی ہیں، علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں انہی کی زبان بولتی ہیں. وہ پھر انہوں نے ٹویٹ کروایا ہوگا اس موضوع پہ بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے. علیمہ بی بی نہ ہی کرے تو اچھا ہے، کوئی بات نہیں. سر وہ تو خود نہیں بنے. اچھا دیکھا نا فیلڈ مارشل خود نہیں بنے، حکومت پاکستان نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے. اور یہ اعزاز جو ہے ان کی فتح جو ہے انڈیا پر اس پہ دیا. آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں ایک میسج گیا، خود انڈیا میں سبے ماتم بچی کہ بھئی یہ تو پاکستانی جو ہیں وہ تو اس جنگ کے نتیجہ جو ہے اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں. ہاں جی شکرانے پڑھ رہے ہیں. تو آخر کوئی اچیومنٹ تو ہوئی ہے نا. بالکل. اور دیکھیں چائنا جو ہے وہاں سے بھی جاری ہو رہی، فلمیں جاری ہو رہی، ڈاکومنٹری جاری ہو رہی. JTNC پہ وہ اپنی ڈاکومنٹری جاری جو ہے اس کے اوپر جناب ایک فلم جاری کی چائنا نے. اور پھر اس کے بعد ان کی چائنیز جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس میں بھی طرح طرح کے جناب میمز بن رہے ہیں اور بہت میمز بن رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں وہ بھارت کا. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چائنا کی بھی دھاک بیٹھ چکی ہے صحیح، اور پاکستان کی بھی دھاک بیٹھ چکی ہے. تو بہرحال یہ جو فیلڈ مارشل ہیں، دیکھیں یہ کوئی انوکھا فیلڈ مارشل نہیں ہے. انڈیا میں 2 ہو چکے ہیں فیلڈ مارشل، آپ کا جو مانک شاہ اور فیلڈ مارشل وہ جو کریاپا. اپنا کریاپا تو جو ریٹائرمنٹ کے بہت بعد ہوئے تھے. اچھا. اور یہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہوئے. اچھا. اور خود ایوب خان وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہوئے. اب ان کا جو یعنی جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے فوج سے، موسیٰ خان جو ہیں ان کی جگہ لے چکے تھے. تو اس کے بعد 1 سال بعد پھر ان کو یہ اعزاز جو ہے وہ دیا گیا. ان کی اپنی کابینہ نے منظور کر لیے. مگر یہ جو اعزاز ہے ہمارے عاصم منیر صاحب کا، یہ تو ریاست پاکستان کی کابینہ نے ان کو دیا ہے، جس میں وہ حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی مارشل لا نہیں لگا ہوا. سر تو آزادانہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے اور ان کے سر پہ یہ سجا دیا. 2-3 دن سے ہم یہ سر آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے. اب فیصل وافدہ صاحب جو ہیں انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کیا فرمایا؟ فیصل وافدہ صاحب جو ہے نا، ان کو تو چاہیے کہ مذاکرات میں یا حسب حال میں وہ جگتوں پہ آ جائیں، ان کو بلا لیا جائے. اچھا. وہ ہمارے جو 2-4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کرسی بھی لگا دی جائے. سر ذرا مبینہ جگت سن لیں ان کی، ذرا کیا فرما رہے تھے وہ مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انڈیفینٹ ٹائم، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سرو کریں گے. اور جب ایز فیلڈ مارشل، اور جب یہ ریٹائرمنٹ اپنی خود کریں گے، اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، پول کو پٹری پہ لے آئیں گے، بور ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، کسی کو ٹرین کر دیں گے، جب اتریں گے تب بھی فیلڈ مارشل ہی رہیں گے. یہ ان کا پروگیٹو ہے فیلڈ مارشل کا. وہ وائس چیف لگا دیں، وہ خود چیف رہیں، وہ کنٹینیو کریں. اور جہاں تک میری سوچ سمجھ ہے وہ ان تینوں فورسز کے بھی چیف ہو جائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چیف عوامی اسٹاف رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ، آن ڈیوٹی رہیں گے جب تک ان کا دل کرے. رائٹ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ وہ تاحیات چیف عوامی اسٹاف ہیں. آگے بڑھتے ہیں پھر. فیلڈ مارشل سر کم oblique. It's up to him whether he wants somebody else اور وہ اپنے لیے کوئی موسیٰ خان ڈھونڈے نہ ڈھونڈے، وہ ان کا فیصلہ ہے. وہ خود ہی موسیٰ بن جائے یا موسیٰ خان ڈھونڈ لیں.
ٹھیک ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ کیونکہ وہ 5 اسٹار ڈیکوریٹڈ جنرل ہیں اور باقی سب پوزیشنز 4 اسٹار ہیں، تو نیچرلی جب سپیریئر ہو جائیں گے تو ہی نیڈس ٹو کمانڈ آل دا فورسز. سب کے اپنے ریلیٹیو چیف رہیں گے، لیکن اب جس کی ایکسٹینشن ہے، سلیکشن ہے، ڈیموشن ہے، پروموشن ہے، وہ سب فیلڈ مارشل ہی کریں گے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی کریں گے. سر ایکسٹینشن، ڈیموشن، پروموشن، سلیکشن. جو فیصل ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو کسی اسکول میں، کسی ملٹری اسکول میں داخل کر دیں، اگر سول اسکول میں داخل نہیں کر سکتے. اچھا. اور کیونکہ ان کی شہرت یہ ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور ہمارے اداروں کے بھی قریب ہیں، تو ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے. ایسے بیانات سے وہ قریب ہوں گے یا دور ہوں گے جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ جن کے قریب ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اچھا. اور ان کے لیے ان کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہے اس طرح کی بہکی باتیں کر کے. دیکھیے فیلڈ مارشل تو ایوب خان بھی تھے. جی ہاں. ایوب خان تو تب فیلڈ مارشل بنے جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور فیلڈ مارشل کا کوئی تعلق نہیں ہے ریٹائرمنٹ سے. سر لوگ نا کچھ وہ موازنہ بھی کرے، کیونکہ ظاہر ہے پہلے وہ تھے، دوسرے یہ، وہ الگ بات ہے، انہوں نے خود کو بنایا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ بنے فیلڈ مارشل، تب کیا ہوا، اور اب جبکہ عاصم منیر صاحب بنے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ کیا اختیارات لامحدود ہو جائیں فیلڈ گے؟ مارشل تو ایک اعزاز ہے، جیسے ایک پرائیڈ آف پرفارمنس ہے. آج تقریب بھی ہے اس کی. آپ جیسے ان کے سر پہ سہرا لگا دیا، ان کو خراج تحسین پیش کر دیا. ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. اچھا. فیلڈ مارشل کوئی یعنی فوج پہ اوپر اس کا حکم نہیں چلتا. اچھا. اگر حکم چلتا ہوتا تو یحییٰ خان کیسے بغاوت کرتے ایوب خان کے خلاف؟ تو اصل طاقت وردی جو ہے، فیلڈ مارشل جو تھے وہ جب انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا، تو فیلڈ مارشل الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے نا، اس لیے کہ وہ سمجھا جاتا ہے حاضر سروس تو فوجی ہے، یعنی اس کی اعزاز ہے کہ وہ فوج کی وردی پہن سکتا ہے. لیکن وہ ریٹائرڈ افسر ہوتا ہے، یعنی وہ سیاست میں بھی حصہ لے سکتا ہے، انتخاب بھی لڑ سکتا ہے. اچھا. اور لڑا انہوں نے، اور میرا خیال وہاں بھی انڈیا میں بھی جنرل کریپا نے بھی کوئی انتخاب لڑا ہے. اچھا. اس میں شکست ہوئی ہے ان کو. اچھا. اور اس لیے فیلڈ مارشل بننے کے بعد سر کبھی دوبارہ وردی میں آئے؟ ہاں ہمیشہ پہنتے تھے. اچھا. ایوب خان تو یعنی ہر وقت جو تھے جب کوئی ضرورت ہوتی تھی دورے پہ جاتے تھے یا کوئی قومی تقریب ہوتی تھی تو فیلڈ مارشل کی وردی پہن کے اس میں شریک ہوتے تھے. وردی پہننے کا تو ان کا استحقاق ہے، اور یہ مگر ان کے وہ فوج کی کمان ان کے پاس نہیں تھی. اچھا. اور فوج کی کمان کیونکہ وہ اس سے ریٹائر ہو چکے تھے. اور اگر سر تھوڑا سا یہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر رہتے ہیں، ہاں یہ سوال ہے، اور ابھی تو ان کی مدت 2 سال باقی ہے. جی ہاں، ابھی تو 2027 تک ہے. اور اس کے بعد اگر ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی، فرض کریں وہ خود تو نہیں دیں گے نا، تو وہ آرمی چیف کا اختیار ہے، فیلڈ مارشل کا اختیار نہیں ہے. اچھا. تو اگر جب تک وہ فوج کے سربراہ رہیں گے ان کا اختیار رہے گا. اصل طاقت یعنی آرمی چیف کی جو وردی پہنتے ہیں اس میں ہے، آرمی چیف کی وردی جو ہے اس میں طاقت ہے، فیلڈ مارشل کے عہدے میں نہیں ہے. اتھارٹی انہی کی ہے. اچھا. جو ہمارے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، فوجی قواعد کے مطابق، ضوابط کے مطابق فیلڈ مارشل جو ہے وہ کمانڈ اس کے پاس نہیں ہوتی. اچھا. فیلڈ مارشل کی حیثیت ایک بزرگ کی ہوتی، جیسے صدر پاکستان ہے. اب صدر پاکستان جو ہے وہ تو وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہوتے ہیں، اگرچہ پروٹوکول میں ان کا مرتبہ ہے، وزیر اعظم سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. سر صدارتی حکم پہ کسی کو معافی بھی تو دلا سکتے ہیں. ہاں، وزیر اعظم کے مشورے پر، ان کی ایڈوائس پر. اچھا. بہت کم ایسے معاملات ہیں جہاں ان کو ذاتی طور پر فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے یا اختیار حاصل ہے. صحیح. تو فیلڈ مارشل کے طور پہ جنرل عاصم منیر وردی پہن سکیں گے، پروٹوکول میں سب سے آگے ہوں گے. لیکن اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو فیلڈ مارشل جو ہے اس کا منصب ان کو کوئی انتظامی اختیار نہیں دیتا. اچھا. اور اگر وہ ریٹائر نہیں ہوتے اور ان کی مدت جاری رہتی ہے ملازمت تو وہ سارا اختیار رہے گا. اور یہ دیکھیے ہوا کیا، یہ ہمارے فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھے، جی جب وہ صدر بن گئے اور ریٹائر ہو گئے فوج سے، اب یحییٰ پہلے تو موسیٰ خان کو انہوں نے، جنرل موسیٰ کو آرمی چیف مقرر کیا. اب جنرل موسیٰ کا بھی بڑا ایک دلچسپ آرڈر آیا کہ 6 ستمبر کو انہوں نے اپنے کور کمانڈر جنرل بختیار احمد مختصر ترین ان کو جو آرڈر جاری کیا، کیا کہا اس میں؟ پہ جاؤ، بس اتنا، پہ جاؤ. اچھا. ہاں بس، یعنی چڑھ دوڑو. اور یہ انگریزی میں یعنی رومن میں لکھا، انگریزی میں نہیں لکھا، رومن میں لکھا. صحیح ہے. پہ جاؤ، کہتے مختصر ترین حکم ہے جو دیا، بس
दुश्मन को तहस नहस कर दो। उनको पता ही होगा ना कि कहाँ जाना है, क्या करना है। 8 साल मूसा खान कमांडर इन चीफ रहे। सही। उसके बाद याहिया खान पे निगाह इंतखाब पड़ गई। सही। अब अयूब खान साहब ने ये समझा होगा याहिया खान तो एक उनके मशागल ही और हैं। अब देखिए, हमारी उस वक्त तक हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं हुआ था। हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं हुआ था। अच्छा। तो शराब नोशी की भी इजाज़त थी। सही। कानून उसके रोकता नहीं था। ठीक है। और ख्वातीन से ताल्लुकात भी आप रख सकते थे। अच्छा। उनकी मर्जी के थे। अच्छा। अगर बाहमी रजामंदी अगर बाहमी रजामंदी से कोई आपकी दोस्ती है तो किसी खातून से, तो उस पर कानून एतराज नहीं करता। ठीक है। पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको। नहीं, पुलिस नहीं पकड़ सकती थी। और निकाहनामा नहीं मांगेगी आपसे। निकाहनामा नहीं मांगेगी। जो निकाहनामा नहीं मांग सकती थी, वो आपकी मर्जी, आज़ाद मर्जी से आप कोई भी खातून और मर्द एक ताल्लुक कायम कर सकता था, आपको कोई हक नहीं था। ठीक है। ये तो जब हदूद ऑर्डिनेंस आया है और फिर ये सकूत ढाका के बाद जो याहिया खान की बदअमालियाँ सामने आई हैं, फिर हंगामा मचा है कि भाई इस्लाम की खिलाफ वर्जी हुई है और इस्लाम के हजरामी हदूद को नाफिज किया जाए, तो फिर आपने हदूद ऑर्डिनेंस आया। अच्छा। उसमें ये शराब नोशी ममनू करार दे दी गई। अच्छा। जुर्म, शराब तो पहले बंद हो गई थी भुट्टो साहब ने मुसलमानों के लिए आखिरी दौर में, लेकिन उसकी सजा फिर बाद में मुकर्रर हुई। सही। हद। और उसके बाद ये कि और खातून जो है और कोई मर्द जो है वो ताल्लुकात नहीं रख सकते बाहमी रजामंदी से। सही। ये भी उन पर मुकदमा कायम होगा, उनको सजा दी जाएगी। ठीक है। तो ये बाप बंद कर दिया। ठीक है। तो जिस वक्त याहिया खान सदर मुमलकत थे और कमांडर इन चीफ थे, उस वक्त शराब नोशी भी गैर कानूनी नहीं थी और ख्वातीन के साथ ताल्लुकात वो भी गैर कानूनी नहीं। ठीक है। खुला खाता। तो अब उनको, अब वो मदहोश रहते थे और अयूब खान ने सोचा होगा कि भाई ये तो अपना जैसे बस ठीक है, मदहोश रहता है और इसके अपने शगल है, तो इसलिए मुझे इसने क्या कहना है, उसी में लगा बाकी। और उन्होंने उनको कमांडर इन चीफ बना दिया। उस वक्त ये ख्याल था कि वो जनरल हबीबुल्लाह का नाम भी आ रहा था, जो उनके समधी हो गए, जो गौर अयूब के ससुर थे, और उनके बेटे अली कुली। तो जनरल हबीब जो थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक। और उसके बाद फिर अली कुली उनको भी नज़रअंदाज किया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में। और वो मुशर्रफ को बना दिया गया, परवेज मुशर्रफ को। वो तो बड़े बावकार आदमी थे अली कुली, अगर वो बन जाते तो मेरे ख्याल माशाअल्लाह की नौबत न आती। तुम्हारा किया था। सही। अब याहिया खान को कमांडर इन चीफ बना दिया। अच्छा। जब अयूब खान के खिलाफ बगावत शुरू हुई और तहरीक शुरू हुई और अयूब खान ने ज़रूरत महसूस की कि मुल्क में जो एक जुज़वी तौर पर मार्शल लॉ लगा दिया जब फौज को बुला लिया। अच्छा। मुख्तलिफ शहरों में, सही। ढाका में, कराची में, लाहौर में, ठीक है, जहाँ शोरश ज़्यादा थी। अब उन्होंने याहिया खान को कहा कि जनाब, अब याहिया खान ने उनसे कहा नहीं, मार्शल लॉ तो फिर पूरा लगेगा। अच्छा। और अगर फील्ड मार्शल के पास इख्तियार होता तो वो लगा हुक्म देने का और कमांड उसके पास होती तो फिर याहिया खान तो वायलेट नहीं कर सकते थे। सही। सही। तो फील्ड मार्शल के पास कमांड नहीं थी, इख्तियारात नहीं थे, कमांड याहिया के पास थी। याहिया ने उनकी खिलाफवर्जी की, वो आके बैठ गए प्रेसिडेंट हाउस में और आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिनों में अयूब खान को बेअसर कर दिया। अच्छा। और बेअसर कर दिया, वो इस्तीफा दे के घर चले गए। इस्तीफा दिया, हुकूमत उनके सपुर्द कर दी, अपना बना हुआ दस्तूर तोड़ दिया। उस वक्त उनको खौफ लाहक हो गया कि ये जो भुट्टो साहब आएंगे या को मुजीब साहब आएंगे, पता नहीं उनकी क्या दुर्गत बनाएंगे। तो उन्होंने उसको याहिया के हवाले कर दिया। ठीक है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा लें, जो फील्ड मार्शल है उसके पास ना पोस्टिंग है फौज की, ना ट्रांसफर है, सही है, वो फौज के अपने अदारे करते हैं। ठीक है। ना उसके पास कमांड है। और फिर मैंने हुआ ये सर, मुझे ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, मिज़ाइन में एक और भी सवाल मेरे एक आ रहा है कि जी अगर हुदूद ऑर्डिनेंस आ सकता है तो कल को कोई और कानून लाकर इनके इख्तियारात बढ़ाए जा सकते हैं नहीं। और फैसल वावडा साहब एक तजवीज़ दे रहे हैं, वो क्या तजवीज़ दे रहे हैं, सेनेट में उन्होंने कहा है। ज़रा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ویلکم بیک جی شامی صاحب. سر ذرا سنیں فیصل واوڈا صاحب نے آج سینٹ میں کیا کہا دفاعی بجٹ کے حوالے سے, اسے کتنا بڑھانا چاہیے, دکھائیے جی. جنگ ہم نے جیتی ہے, یہ جنگ ہم نے صرف انڈیا سے نہیں جیتی, بارڈر فرنٹ, ٹیررزم فرنٹ, وار فرنٹ, سارے فرنٹ جیتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس اب ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ بڑا دل کرے, کیونکہ کریڈٹ ان کو بھی اپنے اس ٹینیور میں ملا ہے, اور اس کریڈٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن کو وہ ویلکم کرے, ان کو آن بورڈ لے, اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کو ہم سیٹ اسائڈ کریں. ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا, اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا. اب ہمیں فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑے گا, انسینٹیوز بڑھانے پڑیں گے. ترقیاتی منصوبے سر کم کریں, ختم کریں, اور پیسہ جو ہے ہم دفاعی بجٹ میں لگائیں 3 گنا. جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ اپوزیشن سے معاملات بہتر کرنے چاہیے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, ضرور کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو باقی جو کچھ کہا ہے انہوں نے, لیکن اصل میں ان کے بارے میں ان کی شہرت یہ ہے کہ جو کچھ وہ بولتے ہیں نا, میں نہیں بول دی, اچھا میرے سے کوئی, میرا رب بول دا, خود نہیں بولتے, خود نہیں بولا. اب یہ جو وہ خود نہیں بولتے, کہیں سے اشارہ ہوتا ہے تو بولتے. سر ان کو ویسے تو اب ازما بخاری کچھ اور لقب دیتی ہیں, پوزیشن آکورڈ کر رہے ہیں نا. اب ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ ذرا سوچ سمجھ کے بولا کریں. فوج پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. پاکستان جو ہے ہونا تو یہ چاہیے ہم کمر ہمت کسے ہیں, اپنی آمدنی کو 2 گنا کریں, اچھا اپنی آمدن کو 3 گنا کریں, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں, اپنی انڈسٹری کو درست کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا سر کہ ڈبل کریں, تاکہ ہم یہ وہ تنخواہیں ڈبل کرنے کی بات سارے مطالبات پورے کر سکیں. خدا نخواستہ کو فوج نے مطالبہ کیا, ان فوج سے سودا بازی کر رہی بیٹھی. خدا نخواستہ فوج ہمیں جب ہم اپنی آمدن بڑھائیں گے, اپنے اخراجات کم کریں گے, اور اپنی طاقت میں, معاشی طاقت میں اضافہ کریں گے, تو جو کچھ چاہیں گے پھر ریلیف ملنا چاہیے. سر آپ بات کر رہے ہیں معاشی طاقت, فوجی جوان ہیں ان کو بھی ہم سہولتیں دیں گے. معاشی طاقت کو بڑھانے کی بات بنیادی بات ہے کہ کہنا چاہیے اب ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی معاشی طاقت میں اضافہ کرنا ہے, انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, تب انشاءاللہ سب اس سے مستفید ہوں گے. اس طرح کی باتیں کر کے ایک یہ تاثر دینا کہ اب فوج کی طرف سے خدا نخواستہ یہ بات کی جا رہی ہے, یہ مناسب بات نہیں ہے. ان کا کوئی کرتا کوئی اس بندہ ہے گستاخ کا منہ بند, اور ان کو سمجھائیں کہ سوچ سمجھ کے بولا کریں, یا اپنے اوپر لگی ہوئی جو پٹی ہے اس کو اتار دیں, لیبل اتار دیں, اس کے بعد پھر جو مرضی کہتے رہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سر تاثر یہ بھی ہے, جو الجزیرہ کی ایک رپورٹ آئی اس میں بھی یہ کہ جی اس اقدام سے, یعنی جو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے, ملک پر فوج کا کنٹرول جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے. یہ مطلب تجزیہ کیا جا رہا ہے اس بات سے. فیلڈ مارشل جو ہے ایک اعزازی منصب ہے, ایک عزت اور احترام کی علامت ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, پھر فیلڈ مارشل تھے, ایوان صدر چھوڑنا پڑا, پھر اس کے بعد ان کی کمانڈ جو تھی یحییٰ خان نے بھی ان کی حکم عدولی کر دی. ہاں اگر فیلڈ مارشل کو آپ ایک ٹرم بڑھا دیں, عاصم منیر صاحب کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیں, ان کی آرمی چیف کے طور پہ وہ کام کریں, یا ان کا کوئی دوسرا منصب ہو, یا کوئی آپ جیسے انڈیا نے بنایا ایک ایئر ڈیفنس چیف بنایا, سوری ڈیفنس چیف بنایا, وہ بنا لیں. مطلب قوانین میں کوئی تبدیلی جو حکومت کرے وہ کر سکتی ہے. لیکن اس وقت اس طرح کی باتیں کرنا بہکی یہ فضا کو آلودہ کرے گا, اور اسے گوریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی تو پھر میں ایک وردی کی بات کروں گا, تو ٹائم نہیں رہا. اب جنرل ضیاء الحق کی وردی کی بات ہے, وہ کل سر اگر ہو سکے کوئکلی, کیونکہ ہم نے بریک سے پہلے کہا تھا, کیونکہ وہ نہیں ابھی اب آج وہ تھوڑا سا قصہ ذرا لمبا ہے, اگلے ہفتے تک جائے گا سر. پھر اگلے ہفتے سنا دیں گا, کوئی ایسی بات کوئی اور نہیں سنائے گا. اچھا سناؤں گا تو میں ہی سناؤں گا, آپ ہی سنائیں گے, ایکسکلوزیو ہے جی یہ شامی صاحب کی قصہ جو ہے وہ سنائیں گے, میں ہی سناؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ سر تھے بھی تو قریب نا, ظاہر ہے. چلیں اچھا سر, اب کیونکہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, ایک معاملہ ہے یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا, سرکاری افسر کے خلاف. ایک ہماری ایک بڑے سرکاری افسر ہیں ڈی ایم جی گروپ کے, معظم اقبال سپرا, اور وہ ان کے کوئی خاتون کام کرتی تھی, انہوں نے ان کے انضباطی کارروائی کی, نوکری سے میں ڈسمس کر دیا. حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انضباطی کارروائی کی, بیورو چیف, 2 سال کی بات ہے. اور اس کے بعد وہ خاتون ہائی کورٹ گئی, پھر آگے اس کے خلاف درخواستیں دیتی رہی,
لیکن مقدمہ کرتی رہی, لیکن مقدمے ہار گئی. اچھا, اب مقدمے جب ہارنے کے بعد اب ان کی معظم اقبال سپرا کی شہرت جو ہے بڑے اچھے افسر کی, دیانتدار کی, شریف النفس انسان کی, اب ان کے خلاف انہوں نے خاتون محتسب جو پنجاب کی ہیں ان کو درخواست دے دی ہیرسمنٹ کی. اچھا, ہیرسمنٹ کی. اب جو سارے مقدمے, بھئی خدا نہ خواستہ ایسی بات تھی, اب فوری طور پہ درخواست دیتی, تو اب مقدمے ہارنے کے بعد اور اپنی اب خجالت مٹانے کے لیے ایک نئی, اور جو محتسب ہیں خاتون انہوں نے ان کو سنے بغیر اور فیصلہ کر دیا. اب کرنٹ سر کیا ہے حسن رضا سے؟ اب حسن رضا ذرا بتائیں تھوڑی تفصیل. سر شامی صاحب دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ کیس تو چلتا رہا, 2023 میں الزامات اس پہ لگے اس خاتون پہ کہ لگ بھگ انہوں نے 30 ارب روپے کا کچھ ریکارڈ فیصلہ آباد سے اسی طرح کے الزامات تھے, ان پہ انہوں نے کارروائی ہوئی, انکوائری کر کے ہٹا دیا, برطرف کر دیا گیا, ان کو نوکری سے نکال دیا. دوبارہ یہ گئے, اس ٹائم بورڈ آف ریونیو کے تھے بابر حیات طاہر صاحب, انہوں نے بھی اس کی اپیل کو مسترد کر دیا. نبیل جاوید صاحب آئے, انہوں نے بھی مسترد کر دیا. چیف سیکرٹری کے پاس گئے, ہائی کورٹ گئی, وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گیا. جب معاملہ ختم ہو گیا, ایک کیس شاید ابھی بھی زیر التوا ہے عدالت میں. یہ معاملہ جب چلا 2023 میں, خاتون محتسب پنجاب ہے نبیلہ حاکم, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. کسی سے بھی تعلق ہو اس کو جب چھوڑ یہ دیں. آئی اس دور حکومت میں تحریک انصاف کی جو ہے وہ بھی قابل احترام ہے, نبیلہ حاکم بھی قابل احترام ہے. جب ان کے پاس یہ آئی درخواست, یہ آئی تو انہوں نے ایک ابتدائی اپلیکیشن دی گئی, اس میں کسی بھی طرح کا ہراسمنٹ کا الزام نہیں تھا. اس کے بعد ایک اضافی اپلیکیشن موو کی گئی, اس پہ یہ الزامات لگے. الزام کیا تھے کہ بغیر کام کے بٹھائی رکھنا, اور دوسرا تھا کہ چیمبر میں بلا کے حاضری لگوانا. تو اب ان کو اس میں 4 چیزیں ضروری تھی. یہ بعد میں دی نا, کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا, ان کی سٹیٹمنٹ نہیں لی گئی, ان کا بیان نہیں لیا, ان کو بلایا نہیں, ان کو نوٹس جاری نہیں کیا. انہوں نے 2024 کو گورنر سے سٹے لے لیا, انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اس وقت سچویشن کارروائی کے خلاف سٹے لے لیا, مگر انہوں نے سٹے کو نہیں مانا, بالکل ایسے, اور وہ پیش نہیں ہوئے. ہاں جی, اب یہ خاتون محتسب کے پاس پیش ہو جاتے تو بہتر ہوتا, اپنا نقطہ نظر وہاں بیان کر دیتے. یہ چاہتے کہ میں جاتا, یہ کہتے کہ مجھے بلائیں, انہوں نے جانے کی کوشش کی, کو نہیں بلایا گیا. آج گورنر پنجاب نے وہ فیصلہ جو ہے وہ معطل کرتے ہوئے نیا آرڈر جاری کر دیا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, خواتین جو ہیں یعنی ان کے بھی اب دیکھیں نا, ان کے بھی معاملات کیا کس طریقے سے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد عورت کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے. 2 سال کے بعد وہ سب مقدمے ہار کے اب وہ پھر آ گئی کہ یہ الزام لگا دیا. اس میں ہیراسمنٹ ویسے کہاں سے آ گئی, یعنی کہ اگر کوئی کام نہیں ہے, سوال ہے, ایک سوال ہے کہ کیسے پروف کر رہی ہیں وہ کہ ہیراسمنٹ ہے. ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے ہونا ضروری ہے, کراس ایگزامینیشن ہونا ضروری ہے. نور مقدم جو ہے اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا, اور وہ کیا ظاہر جعفر, اس نے کیسے درندگی کی اور کیسے اس کو قتل کیا. اب سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا برقرار رکھی ہے. پوری دنیا کے پاکستان کے دل کو ٹھنڈک ہوئی ہے کہ خاتون جو ہیں اس کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی, اور انصاف ملا, انصاف ملا. اور ادھر آپ نے اور لیکن یہ جو ایسی جو درخواستیں دینی, یک طرفہ کارروائی جو ہے اس کا جواز نہیں ہے. عزت مردوں کی بھی ہے, عزت عورتوں کی بھی ہے. خاتون محتسب ہوں یا مرد محتسب ہوں, ان کو ایک عزت کا خیال رکھنا چاہیے. خواتین کی عزت اور مردوں کی عزت, سب کی عزت یکساں ہے. شرفا کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے, اور یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں. بہرحال گورنر پنجاب نے ان کو انصاف تو دے دیا ہے, اب دیکھیں مزید وہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا شامی صاحب فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا, ان کے خلاف یہ نوکری سے برخاست کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. ایک کسی کے خلاف ڈائریکٹ آپ نوکری سے لا کے برخاست کر دیں, یا ان کے خلاف آپ تجویز دے سکتے ہیں, انکوائری کمیٹی نوکری سے برخاست کر سکتی. اختیارات سے تجاوز آ جاتا ہے یہاں پر. اچھا, میں وہ محتسب جو ان کے نام میں حاکم شامل ہے نا, یہ ایم پی اے نہیں ہے. نہیں, حاکم تو شامل ہے نام میں, تو اس لیے ذرا چلے ذرا حاکم دار خواتین کو بہت ریلیف بھی دیا ہے انہوں نے. اور بیچاری خواتین جو ہیں جن کے مقدمے جن کو وہ نہیں ملتا, اپنا وراثت میں حصہ نہیں ملتا, جائیدادیں بٹور لیتے ہیں, ان کے بھائی بیٹے, ان کے دیور, ان کے جیٹھ, کیا کیا ظلم ہوتا ہے خواتین کے اوپر. اور یہ نبیلہ حاکم جو ہیں بڑی زوردار محتسب ہیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ ذرا دیکھیں حاکم چلیں ایکسپیڈائٹ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کام لیں. چلیں, بہت بہت شکریہ. یہ اس طرح نہ کریں, نا انصافی جو ہے کسی کے ساتھ نہیں. سر انصاف کی آپ نے بات کی ہے, تحریک انصاف آ جاتا ہے ذہن میں, حاکم کی بات کی, وہ حاکم سے ناراض ہیں. آج 2 مہینے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں
وہ مل کر مطلب ان کو موقع ملنے کا. تو ایک تو جو وہ سر جو خان صاحب نے سوشل میڈیا سے ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ڈیل کی خبروں کی تردید کر دی ہے کہ جی کوئی کسی قسم کی جو ہے نہیں ہو رہی, ہاں کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے, یہ بات چیت کچھ نہیں ہو رہی ہے. وہ ظاہر ہے وہی کہ جی وہاں سے آئے گا معاملہ, ان کا عدالتوں سے ہوگا. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مطلب یعنی کہ ملنے دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے آگے بجٹ آ رہا ہے, پھر آئی ایم ایف کا جو ہے ظاہر معاملات ہوتے ہیں اس کے تھرو ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بہت سے اہم لوگوں کو ملاقات کرنے دی جائے خان صاحب سے ملنے کے لیے. آئی ایم ایف سے کیا کرنا اس میں سر وہ کہتے ہیں نا الزام لگتا ہے ہم پہ کہ جی پھر آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوتی, تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, جو قانون کے مطابق ان کو ملنے کا حق ہونا چاہیے, ملاقات ان کی ہونی چاہیے. اس میں آئی ایم ایف کہاں سے آگے کہاں سے آگے, ہمارے یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا تو اپنا موقف جو ہے خود کمزور کر لیتے ہیں. بھئی آپ خان صاحب کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, ان کے مقدمات جو ہیں جلدی سننے چاہیے اور فیصلے ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن جب امین گنڈا پور صاحب کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی ہانک رہے ہیں تو اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں. دہشت گردی جو ہے کرپشن کا معاملہ ہے وہاں پہ, اور اس کو اور کرپشن کے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی طرف توجہ دیں, اپنی گورننس کی طرف توجہ دیں, ادھر ادھر نہ باتیں کریں, ادھر ادھر کی نہ ہاکا کریں, ان کے لیے بہتر ہے اپنا کام کریں. آخر وہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے. سر کچھ سوالات وہی جو آ جاتے ہیں میں نے کہا وہ شامل کر لوں کہ ظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے, لیکن آپ کے نزدیک سر ظاہر ہے کوئی نہ کبھی تو اللہ نہ کرے ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو, لیکن کوئی جانشین بھی تو ہوتا ہے نا پی ٹی آئی میں. خان صاحب کا کوئی ہے جانشین یا نہیں ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ سر سوال آتے ہیں اللہ ان کی عمر دراز کرے, ان کو زندہ رکھے. آپ کیسی بیکی باتیں سر میں نہیں کر رہا, میں نے کہا نا کچھ سوالات آتے ہیں تو ہم کمپائل کر کے آپ کے لیے رکھ لیتے ہیں. کوئی بات نہیں, جب ان کی پارٹی موجود ہے, خدا نہ خواستہ جب ایسا وقت آئے گا تو وہ چن لیں گی. بہت ان کے جانشین موجود ہیں, ان کے جانثار بھی موجود ہیں, اور ان کے جناب ہمارے یہاں محمود قریشی موجود ہیں, چودھری پرویز الہی موجود ہیں, علیمہ باجی موجود ہیں, بشرا بیگم موجود ہیں, ہمارے قاسم موجود ہے, سلمان موجود ہے, ان کے بیٹے بھی ہیں, ان کی بہنیں بھی ہیں, ان کی بیگم بھی ہیں, ان کے ساتھی بھی ہیں. تو یہ پارٹی کا معاملہ ہے, ہمیں اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ہم نہیں پریشان ہوتے سر, بس لوگ سوال یہ کر رہے ہیں. آپ کا نام نہیں آئے گا کہیں بھی جانشینی میں. ہاں جانشینی میں بننا بھی نہیں چاہتا. سر لوگ یہ بھی جانا جا رہے ہیں پولیگرافک ٹیسٹ کیوں نہیں کروا رہے خان صاحب, آخر میں کیا مطلب کوئی خطرہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے پروسیکیوشن جو ہے وہ پھنسانا چاہتی ہے. کیوں پھر اگر ان کا حق ہے, ان کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں, تو پھر ملک کی مرضی ہے. اگر قانونی حق حاصل نہیں ہے تو پھر زبردستی کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پھر ٹھیک ہے, آپ شواہد اکٹھے کریں, آپ کے کیسا کن سے کیا کرنا ہے؟ کہ ہم جب تک نہیں کریں گے, مقدموں کے فیصلے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ جب تک نہیں ٹیسٹ ہوگا, اس میں وائس میچ نہیں ہوگی, فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ نہیں ہوگا, اور جو پولیگرافی ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہوگا, تو کیس مکمل کیسے ہوگا؟ کیس لٹکا رہے گا. یہ 9 مئی کے جو یہ کیسز ہیں جس میں کس بات پر ان کو شواہد نہیں ہے, ان کے پاس وہ گواہ نہیں ہے. کراس میچ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کراس میچ ہونا چاہیے جیسے, تو وہی کراس میچ ہی کر رہے ہیں. کراس میچ اگر وہ یعنی آج تک کتنا کا ہوا ہے جو پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے دوسرے لیڈروں کا کبھی ہوا ہے؟ کوئی زرداری صاحب کا ہوا ہے, کوئی نواز شریف صاحب کا ہوا ہے, اچھا شہباز شریف صاحب کا ہوا ہے, کسی دوسرے کا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, کس کا ہوا ہے؟ تو خان صاحب پہ سارے تجربے کرنے ہیں آپ نے. اچھا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.